عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. الحدیث رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الوضوء. سامعین کرام، جو لوگ ہمارے اس درس کو جو مغرب کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو لوگ بھی اس درس کو برابر سن رہے ہیں، لگاتار اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کئی دروس ہم نے مسواک کے بارے میں بتلایا ہے. کئی دروس میں ہم نے مسواک کے تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب وضو جو کہ شریعت کا ایک عمل ہے، نہایت ہی اہم عمل ہے، جو ایک عبادت ہے، اس وضو کا طریقہ کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہماری شریعت کس طرح سے وضو کرنا سکھلاتی ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وضو کرنا سکھلایا ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں آج اور آج کے بعد کے کئی دروس ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے پیش کرنے والے ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ وضو جو ہم کرتے ہیں، وضو کا جو لفظ ہے واو زاد وا، اگر وضو کے واو کے اوپر اگر پیش ہوگا تو یہ وضو عربی زبان میں مصدر ہوگا، عربی لینگویج میں، جیسا کہ ڈکشنری کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، عربی ڈکشنریوں کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ وضو اگر واو کے پیش کے ساتھ ہو تو یہ مصدر ہوگا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا. یعنی ہم جو وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر اپنے پورے چہرے کو دھوتے ہیں، پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں، پھر دونوں پیر دھوتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے اس کو وضو کہتے ہیں، واو کے پیش کے ساتھ وضو. اور اگر وضو کے واو پر زبر ہوگا، وضو کے واو پر زبر ہوگا تو وضو کہتے ہیں اس پانی کو جس سے وضو کیا جاتا ہے. ابھی تو الحمدللہ علاقوں کے اندر مسجدیں ہیں، اس میں ٹیپ لگا ہوا ہے، نل لگا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے ہم پانی کھولتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. تو جو پانی وضو کے لیے گر رہا ہے وہ بھی وضو ہوگا، وضو. اور پہلے لوٹے کے اندر، تمبل کے اندر، ٹب کے اندر پانی لے کر کے آتے تھے اور اس سے وضو کرتے تھے، تو اس پانی کو بھی وضو کہتے ہیں، وضو واو کے زبر کے ساتھ. اور اگر وضو واو زاد واو کے نیچے اگر زیر ہوگا، یعنی وضو، تو وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس کے اندر وضو کا پانی رکھا گیا ہے. وضو کا پانی جس برتن کے اندر رکھا جاتا ہے اس کو وضو کہتے ہیں، وضو واو کے زیر کے ساتھ. سامعین کرام، یہ جو وضو ہے عربی زبان میں وضاعتن سے مشتق ہے، اور وضاعتن کا مطلب ہوتا ہے پاکی، صفائی، ستھرائی، نظافت. اور نماز کے لیے جو ہم وضو کہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کو وضو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جب بندہ وضو کرتا ہے تو پاک، صاف ستھرا اور بالکل مطلب کہ آدمی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، خوبصورت دکھنے لگتا ہے، اس لیے اس کو وضو کہتے ہیں. سامعین کرام، یہ جو وضو ہے نماز کے لیے بالکل شرط ہے، ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، جب نماز پڑھنے کے ارادے سے کھڑے ہو، یعنی اب نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے اور وضو نہیں ہے، تو سب سے پہلے تم کیا کرو؟ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. یہاں پر مختصر بتلائی گئی ہے، اپنے چہروں کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیے سمیت دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھو. یہ جو ٹخنا ہوتا ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں، دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھو. تو سامعین کرام،
یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا مختصر، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ بات لگائی کہ جو بھی قرآن کی آیت ہے اس کی پوری تفصیل، اس کی پوری تفسیر، اس کا پورا ڈیٹیل، اس کی پوری شرح آپ کو امت کے سامنے بیان کر دینا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پورا طریقہ بتلایا ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا شرط اور ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الوضو باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، حدیث نمبر 135 یعنی 135 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، جو آدمی اس کا اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو بغیر وضو کے اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک آدمی ہے جس کا وضو ٹوٹ گیا، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے نا، وضو ہے ہمارے پاس، اگر ہم وضو پر وضو کر لیتے ہیں تو افضل بات ہے، لیکن اگر وضو برقرار ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وضو ہے آلریڈی۔ لیکن اگر کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا اور اب اس کو نماز پڑھنا ہے تو بغیر وضو کے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہاں پر پیش کیا ہے، اس حدیث کی شرح میں صحیح البخاری کی شرح کرنے والے جو محدثین علماء کرام ہیں، انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر پیش کر کے یہ بات ثابت کی ہے، بتلائی ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے کوئی بھی نماز نہیں ہوگی، چاہے آدمی فرض نماز پڑھے، چاہے نفل نماز پڑھے، چاہے جنازے کی نماز پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے گا اس کے لیے وضو شرط ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر آدمی اپنے علاقے میں ہے اور علاقے میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آدمی جرنی کر رہا ہے، سفر میں گیا ہے اور سفر میں بھی اگر وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ سامعین کرام، اگر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے آدمی تو نماز کے قبولیت کا جو ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ، نماز کی قبولیت کا ادنا درجہ بھی نہیں ملے گا۔ نماز کی قبولیت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے کہ جو فرض ہے وہ قبول ہو جائے، اجر و ثواب ملے نہ ملے، یعنی جو فرض ہے وہ قبول ہو جائے، اجر و ثواب ملے نہ ملے، ادنا درجہ اسی کو کہتے ہیں۔ وہ ادنا درجہ بھی نہیں ہوگا، ادنا درجہ بھی نہیں ہوگا۔ نماز کے لیے وضو بالکل ضروری ہے، لازم ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی۔ اگر ایک آدمی وضو کیا، ابھی گیا وضو کیا، مغرب سے پہلے وضو کیا، مغرب کی نماز میں آ کر کے مل گیا، ابھی ایک رکعت ہوئی، دوسری رکعت کے سجدے میں ہو گیا تو اس کو ریا خارج ہو گیا، اب اس کو وہاں سے نماز توڑنا ہوگا، نماز توڑ کر کے جا کر کے وضو کرنا ہوگا، وضو کر کے پھر سے آ کر کے دوبارہ اس پوری نماز کو دہرانا ہوگا، یعنی نماز کا ایک حصہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ابھی 3 رکعت کی نماز ہے، وضو سے 3 رکعت کی نماز شروع کیا اور اس نے 2 رکعت پڑھ لیا اور آخری رکعت میں اس کا وضو جو ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو ریا خارج ہو گیا، تو اس کی جو 2 رکعت نماز پہلے اس نے پڑھی تھی وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پوری نماز کے لیے وضو شرط ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ بعض احباب، بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا تھا وضو کے ساتھ، وضو کیا تھا، اس نے نماز شروع کیا تھا، ابھی 2 رکعت پڑھ لیا تھا، 1 رکعت باقی تھی، تو اس کو جو ہے ریا خارج ہو گیا، اب اس کو کیا کرنا ہے کہ جائے وضو کر کے آئے، کسی سے بات نہ کرے اور آ کر کے جو چھوٹا ہے اتنا پڑھ لے۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ انتہائی اور سخت درجے کی ضعیف ہے، لہذا اس سلسلے میں صحیح جو موقف ہے، جو قرآن و حدیث سے بالکل اپرووڈ ہے، وہ یہی ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، لازمی ہے، شرط ہے۔ کوئی بھی نماز پڑھیں، فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، جنازے کی نماز پڑھیں، اپنے گھر پہ پڑھیں، سفر میں پڑھیں، وضو شرط ہے۔ اگر آپ نے وضو کر کے نماز شروع کیا، درمیان میں اگر ریا خارج ہو گیا تو پھر سے جا کر کے وضو کر کے پوری نماز دہرانی ہوگی۔ سامعین کرام، وضو کے تعلق سے یہ ابتدائی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں انتہائی قیمتی باتیں جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو
اس لیے سکھلایا کہ ان چیزوں پر عمل کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کرے. ان تمام باتوں کو خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.